if there is any update تو ہمیں دانیل سید بتا سکتے ہیں، نمائندہ جیو نیوز ہے کراچی سے۔ دانیل، بات تو بالکل وہی ہے، لٹرلی ابھی تک یہی پتا چل سکا ہے جو جتنی انفارمیشن شاید پہلے دوسرے دن تھی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تفتیشی ادارے جو ہیں انہوں نے تحقیقات کا دائرہ کار ضرور بڑھایا ہے۔ 8 جولائی کو جو ڈیفینس خیبان اتحاد کمرشل کے فلیٹ سے اداکارہ اور ماڈل کی لاش ملی تھی، اس کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کیا ہے۔ گزشتہ روز تفتیشی حکام جو ہیں ان کی جانب سے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سے بھی مدد حاصل کی گئی ہے۔ جو حمیرہ اصغر علی کے زیر استعمال موبائل فون سے ان میں کچھ اپلیکیشن ایسی تھیں جن کے پاسورڈ جو ہیں وہ تفتیشی پولیس بریک نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے سی ٹی ڈی کی جو آئی ٹی ایکسپرٹ ٹیم ہے ان کی مدد حاصل کی گئی ہے۔ اور تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ سی ٹی ڈی کی ٹیم جو مخصوص اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر لاک لگے ہوئے ہیں پاسورڈ، ان کو بریک کرنے میں سی ٹی ڈی کی جو آئی ٹی ٹیم ہے وہ مددگار ثابت ہوگی، اور ان اپلیکیشنز کی مدد سے بھی تفتیش میں ممکنہ طور پر کچھ شواہد سامنے آ سکیں گے۔ جبکہ ساتھ ہی ایف آئی یو کو بھی تفتیشی حکام کی جانب سے خط جو ہے وہ بھیجا گیا ہے، جس میں حمیرہ اصغر علی کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں۔ ان کے جو بینک اکاؤنٹ کی ہسٹری جاننے کے لیے بھی تفتیشی حکام نے جو متعلقہ بینک تھا ان کو خط لکھا تھا۔ ان کی بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم موجود ہے، کس کس وقت وہ ٹرانسفر ہوئی، کس کی جانب سے کی گئی، یا حمیرہ اصغر علی نے کن لوگوں کو جو ہے وہ رقم ٹرانسفر کی، یہ تمام تر باتیں بھی سامنے آ سکیں گی۔ جبکہ دوسری جانب جس اپارٹمنٹ میں حمیرہ اصغر علی رہائش پذیر تھیں، ان کے مالک مکان 2 اسٹیٹ ایجنٹ دوسری منزل اور چوتھی منزل پر رہنے والے جو مکین تھے ان کے بیانات قلم بند کیے گئے ہیں۔ چوکیدار کا بیان قلم بند کیا گیا ہے۔ ایک ان کی دوست ہیں در شہوار کے بعد تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ ان کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے، لیکن وہ لاہور میں مقیم ہے تو ان کا جو بیان ہے وہ فون پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ بلڈنگ میں کام کرنے والی ایک ماسی ہیں، ان کا بیان بھی قلم بند کیا گیا ہے، لیکن تفتیشی حکام کو ان تمام تر تحقیقات کے باوجود کوئی خاص تفتیش میں مدد نہیں مل سکی ہے جس کے باعث وہ یہ کہہ سکیں کہ حمیرہ اصغر کی جو موت ہے وہ قتل ہے یا طبعی موت ہے۔ یہ تمام تر باتیں تفتیش کا حصہ ضرور ہے، لیکن وجہ موت اب تک سامنے نہیں آ سکے۔ دانیال یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ حمیرہ اصغر کے والد جو ہیں ان کا کس بنا پہ، انہوں نے کیسے کہا کہ بیٹی کا مرڈر ہوا ہے؟ خود بھی ڈاکٹر مطلب ان کو کچھ اور بھی اس کے ساتھ انہوں نے کہا، کسی پہ شک تھا نہیں تھا؟ کیونکہ یہ کافی بڑا بیان ہے کہ ان کا یہ کہہ دینا کہ جی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ اینڈ آلسو وہ پوسٹ مارٹم کی حتمی رپورٹ کب آئے گی؟ مطلب اس کی کوئی ٹائم لائن ہے کہ ہاں جی آ جائے گی وہ فورینزکس جو ہو رہے ہیں؟ جی دیکھیں، جو فورینزک رپورٹ یا پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے میں پولیس حکام کے کہہ رہے ہیں کہ مزید 3 سے 4 دن لگ سکتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ 3-4 دن کے اندر ہی پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامن رپورٹ سامنے آ جائے۔ جو والد ہیں ان کی جانب سے یقینی طور پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ طبعی موت نہیں ہے، ممکنہ طور پر ان کو کسی نے قتل کیا ہو، لیکن اب تک کی جو تفتیش ہے، اب تک کی جو تحقیقات ہیں، اب تک جو شواہد سامنے آئے ہیں ان کی مدد سے ایسا نہیں لگتا کہ کسی نے قتل کیا ہو۔ لیکن ان الزامات کے بعد جو تفتیشی پولیس ہے وہ تمام تر جو پہلو ہیں، تمام تر جو زاویے ہیں ان پر تحقیقات یقینی طور پر کر رہی ہے۔ لیکن جو لاش ملی تھی اتنی ڈیکمپوز تھی کہ بظاہر کوئی بات کہنا بھی تفتیشی پولیس کے لیے یا پولیس سرجن کے لیے کہنا مناسب نہیں تھی۔ اسی کے باعث پوسٹ مارٹم رپورٹ یا کیمیکل ایگزامن رپورٹ واضح کر سکے گی۔ ساتھ ہی ساتھ جو حمیرہ اصغر علی کے پاس موبائل فونز میں جو سم کنیکشن تھے وہ 3 سمیں ان کے پاس موجود تھیں، جو تینوں کی تینوں سمیں ایکٹیویٹ تھیں، ان کا سی ڈی آر بھی حاصل کیا گیا ہے، اور وہ نمبر جن پر آخری مرتبہ مسلسل رابطے ابھی کوئی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے، بس تبھی پتہ لگے گا کچھ اگر پتہ لگا جب کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ آ جائے گی۔ حمیرہ اصغر کی یہ ساری جو موت ہوئی ہے اور یہ جو اسپیکولیشن باتیں یہ سب کچھ ہو رہی ہے، اس سے ایک چیز تو واضح ہے کہ موت میں بھی نا پرائیویسی ہونی چاہیے۔ مطلب جس طرح ان کے ریکارڈز کھولے جا رہے ہیں، ان کے بینک اکاؤنٹس کھولے جا رہے ہیں، آبویسلی اس میں تو ایک کیوریوسٹی ہے کہ ایکچولی ہوا کیا۔ 9 مہینے ہو گئے اس بات کو، لیکن جسٹ اے تھاٹ کہ ایک پرائیویسی ہوتی ہے ایک انسان کی، اور دعا کرنی چاہیے ایسی موت کے لیے بھی، آئی گیس، جو عزت سے آئے اور مطلب ایگزیکٹلی ایون ان دیٹ اسٹیٹ۔